اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم برادران اہل سنت والجماعت، آپ حضرات کے سامنے مخدوم مکرم محترم جناب حضرت مولانا قاری جمیل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ تفصیل کے ساتھ عطا فرما رہے تھے. اللہ جل شانہ مجھے بھی چند الفاظ سے یہ بولنے کی، ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ دو قسم کی نعمتیں ہیں. ایک نعمت وہ ہے جس کی ابتدا مال سے ہوتی ہے، اور ایک نعمت وہ ہے جس کی ابتدا علم سے ہوتی ہے. مال حصی نعمتوں میں سے ہے اور علم روحانی نعمتوں میں سے ہے. مال کی نعمت جب عطا ہوتی ہے اور اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، وہ ترقی کرتے 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 وہ اقتدار حکومت تک پہنچتی ہے. کسی کو مال کی نعمت مل جائے اور پھر اس میں ترقی کرتا رہے تو اس کی آخری منزل یہ ہے کہ وہ صاحب اقتدار بن جائے، اسے حکومت حاصل ہو جائے. اس کے پاس مال بھی آتا ہے، دولت وافر مقدار کے اندر ہوتی ہے. اسی نعمتوں کی انتہا گویا کہ حکومت اور اقتدار کو ہوتی ہے. روحانی نعمت جس کی ابتدا علم سے ہوتی ہے، اس علم کے اندر جو مراتب ہیں، قرآن کے حافظ کو بھی علم ہوتا ہے اور پھر عالم کو بھی علم ہوتا ہے، ایک ولی اللہ کو بھی علم ہوتا ہے، صحابی کو بھی علم ہوتا ہے. یہ مراتب ہوتے ہوتے اس کی آخری منزل نبوت ہے. نبوت سے آگے کوئی مرتبہ نہیں. حصی نعمتوں کی آخری منزل اور انتہا اقتدار ہے جو مال سے حاصل ہوتی ہیں، اور روحانی نعمت جو علم سے حاصل ہوتی ہے اس کی انتہا وہ نبوت کو ہوتی ہے. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صاحب اقتدار ہوتا ہے اور ایک صاحب نبوت ہوتا ہے. مال وہ نعمت ہے جو حصی نعمتوں میں سے ہے اور اس کے اندر کوئی بقا نہیں، وہ فانی چیز ہے، ختم ہو جاتی ہے. صبح ہوتی ہے تو شام کو نہیں ہوتی، اور اگر شام کو کسی پاس ہے تو صبح کو نہیں. علم کے اندر ترقی ہوتی ہے. اگر صبح کے پاس کسی کو علم ہے تو شام کو اس سے زیادہ علم ہے، صبح کو اور اس سے زیادہ علم ہے. چلتے چلتے علم بڑھتا جاتا ہے، اور علم کی نعمت کو بقا ہے، مال کی نعمت کو بقا نہیں. المال غاد برائے، مال تو آنی جانی چیز ہے. کئی ایسے لوگ ہیں صبح کے فقیر شام کو امیر ہوتے ہیں، اور صبح کے امیر شام کو فقیر ہوتے ہیں. دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو فقیر تھے وہ امیر ہیں، جو امیر ہیں وہ فقیر ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے خزانے سے صرف 17 دینار نکلے تھے، جو ان کے اولاد کے اندر تقسیم ہوئے. زندگی میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، چونکہ اس زمانے کے لوگوں نے بنو امیہ کے دور اور ان کے جاگیر اور ان کے اولادوں کے خزانے وہ دیکھے تھے، تو انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے. جس طرح آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا، جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اور فلاں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے کچھ کریں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا.
حضرت محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اولاد اگر اہل ہے تو اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور اگر نا اہل ہے تو اسے دینے کے لیے میں تیار نہیں، نافرمان ہے تو اسے میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب وفات پا گئے تو خزانے سے 17 دینار برآمد ہوئے جو اولاد میں تقسیم ہوئے۔ اب 17 دینار کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کے مقابلے میں بنو امیہ کے باقی جو خاندان تھے ان کے پاس جو جاگیریں تھیں، ان کے پاس کوٹھیاں، جاگیریں، ان کا تو کوئی انداز نہیں تھا، لیکن زمانہ نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، وہ زمانہ آیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بازار کے اندر بیٹھ کر زکوٰۃیں تقسیم کرتے تھے، بنو امیہ کا خاندان زکوٰۃ وصول کرنے والوں میں تھا۔ یہ زمانے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مال میں کیا بقا ہے۔ مغلیہ سلطنت کتنی بڑی تھی، کتنا بڑا راج تھا ان کا ہندوستان کے اوپر اور بر صغیر کے اوپر، لیکن جب اس کا زوال آیا، انگریز نے اس کو ختم کیا، پھر اس کی کیفیت کیا تھی؟ بہادر شاہ ظفر جو جس کے نام پر عالمگیر اپنے نام کے ساتھ محی الدین ابو ظفر لکھا، ظفر اس کا بیٹا تھا۔ ظفر کو جب انگریز نے پکڑا، اس کی آنکھوں کے اندر لوہے کی سلاخیں ڈالی، وہ شاعر بھی بن گیا، بازاروں میں پھرتا تھا۔ اور حیرت کی بات آج بھی یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت کا اس زمانے کا آج بھی جو خاندان ہے، ظفر کا خاندان، وہ لاہور کے اندر ہے اور اسے نوکریوں کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا۔ آج بھی کاغذ لے کے نوکری کے لیے پھریں تو نوکری نہیں دیتا ہوں۔ جن کے پاس سب کچھ تھا، مال تھا، لیکن جب وقت آیا تو ظفر کیا کہتا؟ لگتا نہیں دل میرا اس اجڑے ہوئے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں کو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے تو اے ظفر، کفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ یہ اس کی کیفیت ہے کہ زمانہ گواہ ہے، ان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مال ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس دولت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ نے دولت باقی رکھی ہے، علم کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا خزانہ، اللہ کی صفتیں ہیں، جو اللہ کا خزانہ ہو، اللہ کی صفتیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ باقی ہوتی ہیں۔ اور جو تمہارے پاس چیزیں ہیں، تمہارے وجود کے ساتھ جو متعلق ہیں، وہ ساری فانی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری ختم ہونے ہیں۔ اور علم ختم نہیں ہوتا، علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کل یہاں کیا تھا، کتنے طالب علم تھے، آج یہاں کیا موسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ علم بڑھ رہا ہے، علم ختم نہیں ہو رہا، خزانے خالی ہو رہے ہیں، ملک لٹ رہا ہے، لیکن مدارس بڑھ رہے ہیں، حفاظ بڑھ رہے ہیں، علماء بڑھ رہے ہیں، دین کے وارث بڑھ رہے ہیں، علمی خزانہ بڑھ رہا ہے۔ یہ اس دین کا اعجاز اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ ختم نبوت کا معجزہ ہے۔ اللہ اس کو بڑھا رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتا۔ علم کی نعمت باقی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور مال کی جو حصی نعمت ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو جہاں بھی جائیں گے، بس میں چڑھیں گے تو اپنی جیب پہ نظر کریں گے کہ پیسے نکل نہ جائیں۔ اگر گھر میں رکھے ہیں تو اس کو بڑی زبردست انداز کے اندر رکھیں گے تاکہ کوئی اس پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ اگر کہیں آفس کے اندر رکھیں تو وہاں گارڈ بٹھایا جاتا ہے، مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، لیکن علم اپنے علم والے کی خود حفاظت کرتا ہے، علم کی حفاظت کرنا نہیں پڑتی۔
اگر کسی کے سینے میں قرآن ہے تو وہ قرآن اس قرآن والے کی حفاظت کرتا ہے. کسی کے سینے میں اللہ کا علم ہے تو وہ علم اس عالم کی حفاظت کرتا ہے. اس کی حفاظت کرنی پڑتی بلکہ علم خود اس کی حفاظت کرتا ہے. حدیث میں ہے جب کسی مومن کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے ایک طرف سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو خوبصورت حسین شکل میں ایک شخص وہ اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے اللہ کے عذاب کو ہٹاتا ہے, دور کرتا ہے. تو اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو جو مجھ سے اللہ کے عذاب کو ہٹاتے ہو؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں سورت تبارک الذی ہوں جس کو تم عشاء کے بعد روزانہ پڑھتے تھے. حدیث میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 آیتوں والی سورت تبارک الذی وہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے, قبر کے عذاب سے بچاتی ہے, آخرت کے عذاب سے اس کو بچاتی ہے. ایک حافظ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ قرآن صرف اس کو عذاب سے نہیں بلکہ 10 اور کو عذاب سے بچاتا ہے. ایک عالم, ایک ولی, ایک صحابی, ایک نبی اس کی شفاعت سے کتنوں کو جنت ملے گی. وہ خود بھی جہنم سے بچے گا اور کتنوں کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر لے جائے گا, کتنوں کو آگ سے بچائے گا. یہ اس کی حفاظت ہے. دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے, مصائب سے, تکلیفوں سے, ہر چیز سے نجات دینے والے یہ روحانی نعمت. اور پھر جس کو یہ نعمتیں نصیب ہو, مال والے کو مال نصیب ہو اور اقتدار نصیب ہو اور علم والے کو علم نصیب ہو تو ان دونوں کے اندر صاحب علم اور صاحب اقتدار کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. کہ جو صاحب مال ہوتا ہے اس کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اور جو صاحب علم ہوتا ہے اس کی بھی عزت کرتے ہیں. لیکن صاحب مال کی عزت وہ عارضی ہوتی ہے, حقیقی نہیں ہوتی. جب تک کسی کا اقتدار ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے, لیکن جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو دنیا اس کی عزت کرے گی کیسے جب خود دنیا کے ملکوں کے اندر گلیوں میں پھر رہے ہوں گے تو کیسے عزت کرے. یہاں کے صاحب اقتدار ایسے بھی گزرے ہیں جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو وہ باہر جا کر ہوٹلوں میں بیچ کر آلو کاٹتے ہیں تو دنیا ان کی کیا عزت کرے گی. ان کی عزت عارضی ہوتی ہے. جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں, یہ عزت ہوتی ہے. اور علم جس کے پاس ہو اس کی عزت کیسے ہوتی ہے؟ اگر کسی نبی کا نام آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی آ جائے تو درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی ولی کا اور کسی سلف صالح میں سے کسی نیک آدمی کا نام ہے تو رحمہ اللہ, رحمت اللہ علیہ. ان ناموں سے ہم اسے پکارتے ہیں اور آج بھی اپنی مجلسوں کے اندر ان کے نام سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں. مجلسوں کی رونق ہے, آج بھی ان کا تذکرہ خیر چل رہا ہے, لیکن کسی اقتدار والے کا کوئی ذکر نہیں. اگر اس مجلس کے اندر کسی صاحب اقتدار کا ذکر آ جائے تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اگر کسی نبی کا, ولی کا اور نیک آدمی کا ذکر آ جائے تو آپ خوش ہوں اور دل کے اندر فرحت محسوس. ایسے شخص گزرے امت کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, جس کے بارے میں فرماتے ہیں مجلس میں اگر اس کا نام لیا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی. ایسے شخص امت میں ضرور بتائیں. ان کی عزت ہمیشہ رہنے والی, اور جو صاحب اقتدار ہے ان کی عزت فانی ختم ہونے والی ہے. یہ بھی زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب رقہ کے شہر تشریف لائے تو وہاں ہارون رشید تھے, اس زمانے کے اندر بادشاہ تھے بنو عباس کے. اس کی بیوی اپنے محل کے اوپر گئی, اس نے دیکھا
کہ گھوڑوں کی ٹاپ اور لوگ ہزاروں لوگ امڑ آئے سمندر کی طرح، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ نکل رہے ہیں. اور پوچھا تو کہا کہ ایک شخص اللہ کا نیک بندہ، اس کے استقبال کے لیے لوگ آئے ہیں. یہ عجیب بات ہے. جب ہارون رشید گھر پہ آیا تو اس کو کہا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا عزت والا اقتدار والا ہوں، اصل تو عزت والے یہ لوگ ہیں. وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے استقبال کے لیے ہزاروں لوگ امڑ پڑے، لاکھوں لوگ اس کے استقبال کے لیے آئے اور ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، ان کے دیدار کے لیے مشتاق تھے. اصل تو عزت والے یہ لوگ ہیں. تم تو جب بازار کے اندر آتے ہو تو اعلان ہوتا ہے کہ بازار کو خالی کر جائے، بادشاہ آ رہا ہے. یہ تو درندہ ہوتا ہے، جب کوئی بازار کے اندر آ جائے تو بازار خالی ہو جائے. یہ تو ہاتھی اور شیر کوئی آ جائے، درندہ آ جائے، پھر بازار خالی ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندے تو یہ ہیں، اصل حکومت تو ان کی ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ اس سے عجیب بات تمہیں بتاؤں؟ تو اس نے کہا ہاں. کہا اس کے استقبال کرنے والوں میں بھی شامل تھا. زمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خلیفہ مہدی مکہ شریف میں آیا اور اس کے پیچھے کوئی آدمی نہیں، لیکن دیکھا کہ ایک شخص حرم کے کونے میں بیٹھا ہوا اور شکل کا خوبصورت نہیں ہے، ناک اس کی بیٹھی ہوئی ہے، پیشانی اس کی نکلی ہوئی ہے، اور نام اس کا عطا ابن ابی رباح ہے. غلام ہے، عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے. ہزاروں لوگ اس کے سامنے مسئلے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے. مہدی بھی اس کے سامنے طالبوں کی طرح آ کے بیچتا ہے. وقت کا حکمران اس کے سامنے آ کے اس طرح بیچا ہے جس طرح شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیچتا ہے. تو بیٹا پوچھتا ہے ابا جی یہ کون ہے؟ یہ اتنا بڑا محترم ہے کہ آپ نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح بیٹھے ہیں. تو کہا کہ ہاں یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، عطا ابن ابی رباح ہیں. زمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے علم کو کتنی عزت عطا فرمائی. آج کسی بادشاہ کا نام یہاں پر آئے تو کسی کے دل میں عزت نہیں آئے گی، لیکن اگر حضرت بلال حبشی کا نام آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ تو کتنی محفل میں رونق آئے گی. اگر حضرت صہیب عمار کا نام آ جائے تو مجلس میں کتنی رونق آئے گی. اصل چیز یہی ہے کہ علم سے جو عزت ملتی ہے وہ عزت روحانی نعمت سے جو ملتی ہے وہ عزت دائمی ہوتی ہے، اور جو عزت اقتدار سے ملتی ہے وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتے ہیں قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوش میں آتے تو فرماتے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال فإن المال یفنى عن قریب وأن العلم یبقى لا یزال. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے حصے میں علم رکھا اور نصیب دشمنہ مال ہو. مال تو ختم ہو جاتا ہے، فانی ہو جاتا ہے، لیکن علم ہمیشہ رہتا ہے، وہ فانی نہیں ہوتا، وہ باقی ہوتا. اللہ نے کسی نعمت عطا فرمائی. سب سے زیادہ علم اللہ کس کو نصیب فرماتا ہے؟ انبیاء کو. اور اس کے بعد اس کی جماعت صحابہ کو. انا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے سب سے زیادہ عالم ہوں اور میں تم سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. یعنی علم وہ ہے جس سے تقویٰ ہے. اب پہلے یہ مسئلہ سمجھیں کہ علم اور بے علم، اہل علم اور بے علم یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فیصلہ فرمایا. یہ علم کون سا؟ اللہ فرماتے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما
यहज़रुल आखिरा व यरजू रहमत रब्बे कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। अल्लाह फरमाते हैं जो रात को उठ के इबादत करे अपने रब के सामने, आखिरत के अजाब से डरे और अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हो, क्या वो लोग और दूसरे लोग जो दुनिया के और माल के पीछे पड़े हुए हों? अल्लाह फरमाते क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह ने जब बराबरी बयान की तो अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या इल्म वाले अहले इल्म और बेइल्म कभी बराबर हो सकते हैं? यानी ये जो आबिद रात को उठकर इबादत करने वाले और अल्लाह के अजाब से डरने वाले, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार, अल्लाह फरमाते हैं ये अहले इल्म हैं, और जो माल के पीछे चलने वाले अल्लाह फरमाते हैं ये बेइल्म है। तो इल्म किसको कहते हैं? जो अपने रब का रास्ता दिखाए, और जो दुनिया का रास्ता दिखाए वो इल्म। हमने उसे इल्म समझा हुआ है? नहीं। जो इल्म दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करे और इस पेट की ज़रूरतों को पूरा करे, जो इस जहन्नम के भरने के लिए, इस पेट के भरने के लिए दुनिया के उलूम हैं, इनको इल्म नहीं कहा जाता। इल्म उसको कहा जाता है जिसको अल्लाह इल्म कहते हैं, और अल्लाह इल्म उसको कहते हैं जो अपने रब का रास्ता दिखलाए, वो इल्म। अना आलमुकुम बिल्लाह व अत्काकुम लहू, वो इल्म जो तकवा का रास्ता दिखलाए वो इल्म है। इल्म नबूवत उसको कहते हैं जो मोमिन को और बंदे को अपने रब के साथ मिलाए, वो इल्म है। वो इल्म कुरान का है, दुनिया का इल्म नहीं है। हम बेशक हासिल करें, लेकिन इसको फन समझें, इसको हुनर समझें। जिस इल्म का ताल्लुक दिमाग के साथ हो, जिस इल्म का काम इतना हो कि दुनिया का अंदर इंसान का पेट भरे और ख्वाहिशात पूरी हो और तिजारत के तरीके आएँ, माल कमाने के तरीके आएँ, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो और महलात बने, बिल्डिंगें बने, बंगले बने, तिजारत वसी हो, ये सारी चीज़ें जिस इल्म के ज़रिए से आए, इस इल्म को हम अल्लाह वाला इल्म कहते हैं। ये अल्लाह वाला इल्म नहीं। अल्लाह वाला इल्म वो है जिससे मोमिन का सीना साफ हो, जिससे वो तकवा का नूर नसीब हो कि हराम से क्या, मुश्तबे से भी बचता रहे, अपने आप को हराम से बचाए, अपने आप को मुश्तबहात से बचा, और अल्लाह के अजाब का उसे खौफ हो और जन्नत का मुश्ताक हो, अल्लाह के दीदार का मुश्ताक हो, अल्लाह की रज़ा का तालिब हो। ये चीज़ें जिस इल्म के साथ आएँ वो इल्म इल्म नबूवत है, और वो इल्म वो है जो इन बेसर व सामानी के आलम के अंदर, इन मदरसों के अंदर पढ़ाई जाए। और जो इल्म यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वो कौन सा इल्म है? वो इल्म आप देख रहे हैं किस किस्म का इल्म। आज दुनिया वाले, उनको पता है कि ये इल्म वाले जब उठते हैं तो इसके उठने से दुनिया के अंदर हरकत आती है, और ये अल्लाह वाले लोग जब उठते हैं तो दुनिया के अंदर एक किस्म का इनकलाब आता है, इस्लाम का इनकलाब आता है, ईमान का इनकलाब आता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं। और फिर जाहिर बात है जो कुछ करता है वो इस तरह ही करता है कि ये दहशत गर्द है, फलां, ये सारी फतवाएं लगती हैं। लेकिन आपने देखा किसी मदरसे के अंदर अगर तालिब लड़ते हैं, लड़ाई भी होती है, तो कहीं मदरसे के अंदर एक तालिब ने दूसरे पर कभी हथियार उठाए? हाँ, कभी देखा है? अगर मदरसे के अंदर हथियार हैं तो लड़ाई होते वक्त वो हथियार उठाएं। लेकिन आप रोज़ाना सुनते हैं फलां यूनिवर्सिटी में झगड़ा हुआ और इतने शागिर्द और इतने तालिब मर गए, वहाँ से हथियार कहाँ है? यूनिवर्सिटी भी तो इल्म सीखने का जरिया है, तो वो इल्म, उसके अंदर हथियार कहाँ से आए, क्लाशनिकोव कहाँ से आए? जिनके अंदर मौजूद हैं चीज़ें वो दहशतगर्द नहीं है, और जिनके अंदर कुछ नहीं है वो दहशतगर्द है। उनका तो कल्चर ही यही है। आपके यहाँ तो हमें पता नहीं, हमारे सिंध के अंदर तो यही हाल है। हैदराबाद में जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो हथियारों से भरी हुई, दो लड़ते हैं हथियार उठाते, और कोई पुलिस कोई फौज उनके करीब नहीं आती। ये इल्म है। इल्म वो है जो अदब सिखाए, इल्म वो है जो खिदमत सिखाए, इल्म वो है जो तकवा लाए। दुनिया का इल्म कोई पढ़ा हुआ हो तो कभी ऐसा होता है कि शागिर्द
وہ ڈگری میں اوپر ہو جاتا ہے اور استاد نیچے ہو جاتا ہے۔ اب اگر استاد پرائمری کا ہو اور اس کا شاگرد وہ بڑی سیٹ پر ہوم سیکرٹری بن گیا، کوئی بڑا بن گیا، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جب وہ استاد آئے گا یہ سیٹ کے اٹھ کے استاد کو سیٹ پر بٹھائے گا، تو یہ کون سا علم جس کے اندر ادب نہیں؟ یہ ادب صرف اس علم نبوت کے اندر، اللہ نے یہ ادب اس کے اندر رکھا ہے۔ چادر کی چار دیواری کی عزت احترام اس علم کے اندر ہے۔ امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے زمانے کے اندر حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو گیا، آپ نے اس کے سر پر اپنی چادر رکھی، حاتم طائی کی بیٹی پر، تو کسی نے کہا ہوگا سرکار دو جہاں کے سردار کی یہ چادر ہے کافر کی بیٹی پر؟ آپ نے فرمایا جس نبی کا یہ فلسفہ ہے کہ مسلمان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہو، اس کا یہ بھی فلسفہ ہے کہ کافر کی بیٹی کی بھی عزت محفوظ ہے۔ اپنی چادر مبارک کو سر پر اندازہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے رشتہ داروں کو چھڑانے کے لیے آئیں تو آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا کے اپنی ماں کو اس پہ بٹھایا۔ ماں کی عزت و احترام، استاد کا احترام، بیٹیوں کا احترام، یہ دین نے ہمیں سکھایا، اس علم نے سکھایا۔ خدمت ہمیں کس نے سکھائی؟ اس علم نے سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں کتنے بڑے عالم تھے، جس کے بارے میں امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لقد رضیت ما رضی بی ابن ام عبد ولقد سخطت ما سخط بی ابن ام عبد۔ جس سے عبداللہ بن مسعود راضی میں بھی اس سے راضی، اور جس سے وہ ناراض میں بھی اس سے ناراض۔ اور وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اٹھانے والے، نالین مبارکن اٹھانے والے، سرہانہ لینے والے، لوٹا اٹھانے والے۔ کتنی بڑی بات! اللہ نے اس خدمت کی برکت سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جب کوفے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم سے لینے کے لیے آئے کہ ہمیں یہ شخص دے دو، تو اس نے کہا یہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کی ضرورت تو مجھے پڑتی۔ اندازہ یہ علم کی برکت ہے کہ اس علم کی برکت سے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کو دنیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتی ہے، جس کا قد صرف 2.5 فٹ، تو مقام کتنا بڑا ہے کہ کسی شخص نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا مسند احمد میں لرجل عبداللہ بن مسعود اثقل عند اللہ فی المیزان من جبل احد۔ تم اس کے بارے میں کچھ کہتے ہو، یہ قد کا چھوٹا ہے، کیا اس پہ کوئی بات کرتے ہو؟ فرمایا اس شخص عبداللہ بن مسعود کا ایک قدم اور ایک پاؤں میزان کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ بھاری۔ کتنا بڑا مقام! ایک ایک صحابی کا مقام علم کا پہاڑ تھا اپنے زمانے کے اندر۔ دنیا کی نعمتیں کیا، اب مال کیا تھا ان کے پاس؟ مال کی کیفیت تو اللہ کے نبی نے یہ پیدا کر دی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنڈا لے کے پھرتے تھے کہ یہ 2 بوریاں گھر میں کیوں رکھی ہوئی ہیں تمہارے پاس؟ نکالو یہ 2 بوریاں کسی اور کو دے دو۔ تم نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ تمہیں کیا حق ہے؟ جب تمہارے پاس شام کے لیے کھانا موجود ہے تو یہ آٹے کی 2 بوریاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہیں؟ یہ کسی اور کو دے دو۔ اور جس کے پاس دیکھتے غلہ زیادہ پڑا ہوتا ڈنڈا لے کے اس کے پاس آ جاتے کہ یہ مال نکالو کسی اور کو دے دو۔ مال کے بارے میں ان کی کیفیت کیا تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی، آئے تو امام الانبیاء تمام نبیوں کے سردار وہ جس تخت پر جس چارپائی پر لیٹے ہوئے وہاں پر جو بچھائی ہوئی تھی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کھجور کے تنے سے بنی ہوئی چٹائی جو بچھائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نازک جسم پر پیٹھ مبارک اس کے نشان پڑ گئے. فقط اثر رمال کی زہر نشان پڑ گئے. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھا اللہ کے نبی، یہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران کیسر و کسرا، ان کا کیا ٹھاٹ ہے. کم از کم آپ نا بستر ہم آپ کو لے کے دیں، سرہانہ لے کے دیں، اچھی طرح آرام تو کریں. آپ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے لیے کچھ آرام کے لیے چیز بناتے؟ تو امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں، روحانی نعمت والے کیا کہتے ہیں، اوفی ہذا انت ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم اب تک انہی باتوں میں لگے ہو؟ ہؤلاء قوم عجلت لهم طیبات فی الحیات الدنیا، یہ وہ قومیں ہیں جن کو اللہ نے نعمت دنیا کے اندر دی ہیں. ونرجو ان تکون لنا فی الآخرہ، ہمیں امید ہے کہ ہمیں اللہ یہ آخرت میں عطا فرمائے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اللہ نے کیسی تسلی دی. اللہ نے فرمایا جو آنے والا دن، ہر دوسرا دن، اے میرے محبوب آپ کے لیے پہلے دن سے زیادہ اچھا ہے. اللہ نے کیسی تسلی دی. ایسی تسلیوں کے بعد آپ کس چیز کی تمنا کرتے ہیں؟ جس کے لیے اللہ کی ذات کی مشتاق ہو. جب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے آخر کے اندر اور وصال کا پروانہ لے کر، تو کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ آپ کے دیدار ملاقات کے مشتاق ہے. اب امام الانبیاء کی کیفیت کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مال کی حقیقت کو سمجھا کہ یہ مال فانی چیز ہے اور آخرت کی نعمتیں وہ باقی رہنے والی ہیں. نبوت کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں مال نہیں دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں علم دیا، قرآن دیا. صحابہ کرام کو علم ملا، قرآن ملا، احادیث ملی. یہ چیزیں ہمیں علم نبوت کے سے ملی. اسی لیے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ اپنے انبیاء کے ورثے کے اندر مال تو رکھتا ہی نہیں، کہ اس کے مال میں ورثہ ہوتا نہیں. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدق. انبیاء علیہ السلام کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. مال نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا ہے. جو عالم ہے اسے ورثہ ملتا ہے. لیکن یہ بھی بات سمجھ لیں کہ سارے اہل علم کہیں گے ہم تو نبی کے وارث ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، وارث تو ہیں، لیکن اگر کسی باپ کے 4 بیٹے ہوں، کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، کوئی اچھے ہوں، ورثہ تو سب کو ملے گا. یہ نہیں کہ فاسق کو نہیں ملے گا، ورثہ تو سب کو ملے گا. ورثہ ملنا یہ اس کی صلاحیت کی دلیل نہیں ہے. ورثہ اس تعلق کی بنیاد پر ملتا ہے. آگے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، چاہے اس مال کو خراب کرے چاہے اس کو ٹھیک کرے. نبی کا ورثہ علم ہے، وہ علماء کو ملتا ہے، لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ اب اس کو ورثہ مل گیا تو اب یہ ٹھیک ہو گیا. ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. یہ نہ ہو کہ ہم عمل کرتے کرتے علم کو پھیلاتے پھیلاتے دنیا سے چلے جائیں اور ہم کسی فسق و فجور میں مبتلا ہو، دوسرے کو فائدہ ہو جائے اور ہم آخرت میں گھاٹے میں پڑ جائیں. یہ نہ، اگر اپنی صلاحیت ہوگی تو اپنا نفع ہے، اگر اپنی صلاحیت نہیں ہوگی تو یہ دوسروں کو نفع ملے گا، اپنے کو کچھ نفع نہیں ملے گا. تو اللہ ہم دعا کریں کہ ہمیں اللہ وہ علم عطا فرمائے جو علم نافع ہو اور ہمیں اپنے علم سے خود نفع پہنچے. اللہ ہمیں وہ علم نصیب فرمائے. تو یہ علم قرآن کا علم ہے جو باقی بھی رہتا ہے اور جو صاحب اقتدار دنیا والوں کے مقابلے میں، دنیا والے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ اصلی اور حقیقی نعمت ہے. جس کو اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی اس کو سب کچھ ملا. جس کو قرآن کی دولت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یتغن بالقرآن فلیس منا،
جس کو قرآن کی نعمت نصیب، دولت نصیب ہو، اور وہ اپنے آپ کو غنی نہ سمجھے، اپنے آپ کو دولت مند نہ سمجھے، فلیس منا، وہ میری جماعت سے نہیں۔ قرآن کی دولت کے پاس کس چیز کی پرواہ، اور وہ کہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت۔ قرآن کی عزت، احترام کریں، علم کا احترام کریں، اور اہل علم کی شان سمجھیں، اور جو قرآن پڑھتے ہیں، بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اصل نعمت یہی ہے۔ روحانی نعمت اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور نبوت کے بعد وہ نعمت کس کو ملی؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا مقام بھی ان کا، عالم بھی وہی، اور پھر سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ فرماتے ہیں وہ بھی کون ہے امت میں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقویٰ کیسی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تقویٰ کی شان عجیب ہے۔ اپنا ایک خادم تھا، اس خادم نے دعوت کی، کھانا کھلایا، اور پھر کہا کہ حضرت میں نے جو کھانا آپ کو کھلایا، جاہلیت کے زمانے میں میں کہانت کرتا تھا تو اس کے مجھے پیسے ملے، ابھی میں نے اس سے آپ کو کھانا کھلایا، آپ نے اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور کھانا کہہ کر دیا۔ صدیق کا سینہ حرام کو قبول نہیں کرتا، مشتبہ کو قبول نہیں کرتا، یہ سینہ اتقا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے صدیق کا سینہ، میرے نبی کے صدیق کا سینہ اتقا ہے، ایسا تقوی والا ہے کہ جو مشتبہ چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اس علم سے، قرآن کے علم سے اور نبوت کے علم سے کیسا اللہ نے فرق رکھا، صاحب اقتدار کے اندر اور صاحب نبوت میں اللہ نے کیسے فرق رکھا۔ یہ صاحب اقتدار، یہ کتنی خوشبوئیں لگائیں، کتنا اپنے آپ کو معطر کریں، لیکن دوسرے دن ان کا جسم پسینے والا ہو جائے گا اور کپڑے بدلنے پڑیں گے اور بدبو ہو جائے گی۔ لیکن جو صاحب نبوت ہے، اللہ نے اس کو ایسی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے وقت ہمارے گھر پر تشریف فرماتے اور چمڑے کے بستر پر آرام فرماتے، جب آپ اٹھتے تو ہم چمڑے پر آپ کے پسینے کو جمع کر کے شیشی میں ڈالتے، اور وہ شیشی میں پسینہ پڑا ہوا جب مدینہ شریف کے اندر کسی کی شادی ہوتی تو دولہا اور دلہن کے لیے سب سے زیادہ خوشبودار عطر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہوتا۔ برکت ہی برکت ہے، خوشبو ہی خوشبو، فضلات بھی پاک، یہ روحانی نعمت سے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان مدارس کے طالب العلم کو، علماء کو، حفاظ کو اللہ نے یہ روحانی نعمت عطا فرمائی، ان پر اس کو بس کرنی چاہیے اور دنیا کی طلب چھوڑنی چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے، اور اس نعمت کو آگے چلائیں۔ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جب یہ چل جائے، پڑ جائے، تو انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ جو بھی صدقہ جاریہ ہوگا اس کا ثواب اس صاحب خیر کو ملتا رہے گا قیامت۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل علیہ، جس نے اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی مدرسہ قائم کیا، دینی ادارہ قائم کیا، اس کو اس کا ثواب، اور اس پر چلنے والے جتنے قیامت تک آئیں گے سب کا ثواب اس کے کھاتے بھی جائے گا، کھاتا کھل رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا، اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔